اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی استخیرک بعلمک۔ آپ سب کو پتہ چل گیا ہوگا میں کیا پڑھنے لگا ہوں، یہ استخارے کی دعا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس موضوع کے اوپر بات کروں کیونکہ آج کل اس استخارے کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے مختلف ممالک کے اندر۔ استخارہ اللہ سے دعا کا ایک طریقہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طرح سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی سورہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اگر کوئی حاجت ہو اللہ سے، یعنی کہ مستقبل کے اندر اگر آپ کہیں اپنی بہن بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کو مستقبل کا کوئی معاملہ ہے، تو اس میں 2 نوافل پڑھ کے پھر یہ دعا پڑھے۔ اب طریقہ تو یہ اور صرف قرآن و حدیث میں ہمیں صرف ایک طریقہ ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ہے یہ استخارے کی دعا، جس کا میں ترجمہ بیان کرتا ہوں کہ اے اللہ، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں خیر کا، فضل عظیم کا، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، سارے علوم غیب کے علم تجھے ہیں مجھے نہیں۔ اے اللہ اگر میرا یہ کام، مثال کے طور پہ میں اپنی بیٹی کا کسی رشتہ یا اس کا کوئی پرپوزل آیا ہے یا کوئی میں پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں، تو وہاں پر میں اپنی زبان میں یہ کہوں گا کہ اللہ میں فلاں کے ساتھ فلاں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد لفظ خیر کا آتا ہے، اگر تیرے علم کے مطابق اس میں خیر ہے تو پھر اللہ اس میں برکت ڈال دے، اس کو آسان کر دے، فقدرہ لی، پھر اس کو میرے مقدر کر دے اگر تیرے علم میں ہے۔ میں اس لیے اس تفسیر سے یہ سمجھا رہا ہوں تاکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ماشاءاللہ سب بھائی بیٹھے ہیں، سمجھدار ہیں، اور اس کو آگے ضرور بیان کریں، اس سے بہت خدمت ہوگی۔ بہت سارے لوگ جو شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس وجہ سے بدعات میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کو یہ بات پہنچے گی انشاءاللہ۔ یہ ایک دعا ہے، بالکل اس میں کوئی سونے کا عنصر نہیں، کوئی خواب کا تعلق نہیں اس کے ساتھ، اور کائنات میں اس دعا کے علاوہ کوئی استخارہ ہے ہی نہیں۔ یہ جو قرآن سے استخارہ کرتے ہیں بے ایمان، اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں۔ جو نام پوچھ کر استخارہ کرتے ہیں بالکل بے ایمانی، جھوٹ، وہ کاہن پن ہے، وہ اندر سے کاہن ہے، اوپر سے استخارے کے چکر میں ڈالا ہوا ہے۔ اب آپ سنیں کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح دعا سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی، اور مشہور یہ کیا ہوا کہ آپ استخارہ کر کے سو جائیں۔ بعض کچھ ایسے علماء صوفی ٹائپ کے انہوں نے بھی کچھ طریقے لکھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں میرے پاس مریض آتے ہیں نا، 40 سال 45 سال کی بیٹیاں کر لی، نہیں جی جب بھی استخارہ کرتے ہیں برے خواب آتے ہیں، پھر ہم نے رشتے نہیں کیے۔ استخارے کی وجہ سے اب خواب کون سمجھتا ہے اچھا ہے یا برا ہے؟ یہ تو کوئی معبر ہی سمجھ سکتا ہے نا۔ یعنی کہ آپ کے شہر میں کتنے معبر ہیں، لاکھوں کی آبادی میں کتنے لوگ ہیں خواب کی تعبیر بتانے والے، تو یہ تو عام دعا ہے، تو دیکھنے والا یا پڑھنے والا تو کبھی نہیں سمجھے گا۔ تو خواب تو بعض اوقات اتنی مشکل ہے اور اتنی آسانی سے سمجھ آتے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے عطا ہے، جس کو اللہ توفیق دے سمجھنے کی، جس کو یہ علم دے۔ اب اگر اس کے بارے میں کوئی خواب کا تعلق ہوتا تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے۔ ابھی میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے ہیں جیسے قرآن کی کوئی سورہ ہے۔
اور آپ نے فرمایا کسی کو کوئی اللہ سے کوئی حاجت ہے تو وہ اس دعا پہلے 2 نوفل پڑھے. نوفل کا کوئی وقت نہیں بتایا، کسی بھی ممنوع وقت کے علاوہ جس میں نوفل منع ہے. آپ 2 نفل پڑھیں. مثال دیتا ہوں، میں نے آپ سے بزنس کرنا ہے، ابھی شپ کھڑا ہے سمندر میں، ابھی سودا کرنا ہے میں نے، تو میں کہوں جی نہیں جی 7 دن ذرا صبر کریں، میں استخارہ کرتا ہوں تو پھر آپ سے ڈیل کروں گا، وہ تو اچھا بھلا ڈیمیج پڑ جائے گا. یہ فوری طور پہ قبول ہونے والی دعا ہے، فوری طور پہ، اللہ کی قسم. آپ اس کے ترجمے پر غور کریں. اے اللہ میں جو یہ کام میں اس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، نام لیتا ہوں، اگر اس میں خیر ہے تو فقدرہ لی ویسہر لی وثم بارک لی، پھر اللہ اس کو میرے مقدر کر دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں برکت ڈال دے. اے اللہ اگر، اب دوسری بات، ان کنت تعلم ان ھذا الامر، پہلے بھی ھذا الامر، پہلے خیر مانگی، پھر اگر اس میں شر ہے تیرے علم کے مطابق تو اس کو میرے دل سے نکال دے، مجھے اس کے دل سے نکال دے. فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ، پھر اپنی طرف سے خیر کر کے اس میں اس پہ مجھے راضی کر دے. یہ ہے دعا کا معنی، اور اس کی تاثیر اتنی زبردست ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے. یہ استخارہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ میں استخارہ کر رہا ہوں مجھے بتاؤ بیماری کیا ہے، یہ بیماریاں پتہ کرنے کے لیے استخارہ نہیں ہوتا. یہ صرف مستقبل بینی، یہ ہمارے پاس صرف ایک لیگل طریقہ ہے جس میں وہ بھی جس کو اللہ عطا کرے. اسلام میں مستقبل بینی کے لیے یا خواب ہے، صرف خواب، کہ خواب سے اگر اللہ کسی کو سمجھ دے دے وہ اس فیچر کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے. اس کے علاوہ جتنے علوم، علم جن کو علم کہتے ہیں وہ فنون ہیں. علم صرف قرآن و حدیث ہے، یعنی کہ نجوم، یہ کاہن پن، یہ سب حرام ہے. اب ایک استخارہ ہے، اس میں بھی اتنی گڑبڑ ہو گئی کہ لوگوں نے مختلف طریقے ایجاد کر لیے. آپ یہ آیت اتنی سوبر پڑھ کے سو جائیں، آپ کو خواب آئے گا، پھر اس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے. اب بہت سارے گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں بندش ہوئی ہے، بچوں کے رشتے نہیں آ رہے، کاروبار یہ وہ. اچھا وہ بدبخت کے بچے نے بتایا آپ قرآن کی یہ آیت پڑھ کے سو جائیں، آپ کی خواب میں آ جائے گا جس بندے نے آپ کو کیا ہوا ہے. اللہ کی قسم وہ شیطان اس کے کسی رشتہ دار کو لے آئے گا، کیونکہ جو اصول نبی نے وضع کیا، ساری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو کر اس کے اوپر چلیں گے تو خیر ہوگی، اگر اس میں اپنی مرضی چلائیں گے تو بربادی ہو جائے گی. اب استخارے میں کہیں نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں خواب آئے گا، یا کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا کہ فلاں وقت کرو گے، کر کے اس طرح کر لو پھر اس کے بعد تمہیں خواب آئے گا. اب ایک آدمی خواب دیکھتا ہے کہ میں استخارہ کر کے سویا، میں نے خواب دیکھی میرے گھر کو آگ لگ گئی، وہ ڈر گیا، جی میں نے تو اللہ کا نام پڑھا تھا. کئی آ کے کہتے نہیں جی میں نے تو قرآن کی وہ آیت پڑھی ہے، مولوی صاحب نے مجھے بتائی تھی. تو میرے بھائی اس بوتل کے اندر گندگی ہو اور شراب ہو اور اس پر سبحان اللہ لکھنے سے وہ وہی رہے گا. جب ایک طریقہ نبی نے نہیں بتایا، ساری دنیا کے ملا پیر اکٹھے ہو جائیں وہ نبی کی ایک اس کو بھی نہیں چھو سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو طریقہ ہے منعن اس طرح جب ہم کریں گے تو اس میں خیر آئے گی. کیوں کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ کس سے کہا اللہ نے؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تجھ پر نعمتیں تمام کر دی، تجھ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو مرضی کوئی تمہیں بتائے، ساری رات پڑھنے کو کہے، سارا دن کرنے کو کہے، اگر وہ مسنون نہیں ہے وہ قطعی اللہ کو قبول نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم سے ثابت نہیں وہ مردود ہے. اب یہ استخارہ صرف اور صرف، اور اس استخارے کی دعا صرف اور صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری دعا نہیں ہے. اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا، یعنی کہ 100% ہمارے تک یہ بات پہنچ گئی. ہر خاص و عام اس کو پڑھ سکتا ہے، جس کو نہیں آتا کوئی نہ کوئی تو پڑھ سکتا ہے. یہ کہاں ہے کہ جی مولوی صاحب ذرا ہمارا استخارہ نکالیں. وہ بدبخت کا بچہ گھر جا کر سو جاتا ہے، کہنا جی تیرے تو بڑا مشکل ہے، میرے ایسے تو 3 من گوشت چاہیے تھا فلاں، پھر ہم استخارہ کریں گے. مولوی صاحب ہم نے تو بچے کی شادی کی تھی، استخارہ نکلوایا تھا، 2 دن بعد اس کو طلاق ہو گئی ہے. میں اب جوتا اٹھاؤ جا کر مولوی کو مارو. وہ کہتا تھا بڑا زبردست. کہاں کہا ہے اللہ کے نبی نے کہ استخارہ کرواؤ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا استخارہ کرو. ٹھیک ہے نا، اس فرق ہوتا ہے کرنے اور قرآن میں.
اور صحیح طریقہ یہ ہے کسی وقت بھی آپ آزما کر دیکھ لیں. میں نے اتنی جلدی قبول ہونے والی دعا ابھی تک نہیں دیکھی استخارے کے علاوہ. الحمدللہ آپ نے اس کو پڑھا، یعنی کہ ایک اصول یہ ہے، دن تو آپ نے نہیں بتایا کتنے دن کرنے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک اصول ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی دعا کے لیے 3 بار کہتے تھے. اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم 3 دن کر لیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی فرمائی کہ استخارے سے کیا ہوا کام کبھی نامراد نہیں ہوتا. یقین ہے نبی کی بات پر؟ چاہے وہ آپ کا کام، ہاں اس میں ہونے کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے جیسے استخارہ شروع کیا، اگر وہ کام آپ کے حق میں خیر ہے، کیونکہ آپ نے اللہ سے کیا کہا؟ اے اللہ اگر تیرے علم کے بارے میں، یعنی کہ ترجمہ کیا ہے کہ میں تجھ سے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قوت رکھتا ہے میں نہیں رکھتا، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، سارے علوم غیوب جو ہیں وہ تیرے پاس ہیں. اے اللہ میں اگر تیرے نزدیک میرا یہ کام اگر اس میں خیر ہے تو اس کو میرے مقدر کر دے، اس میں آسانی پیدا کر دے. یہی ہے نا؟ اگر اس میں شر ہے تو مجھے سے اس کو دور کر دے، اپنی طرف سے خیر کر دے، پھر اس میں مجھ کو راضی کر دے. کتنے پیارے لفظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کو کہہ رہا ہے ڈائریکٹ. اب اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اگر اس میں آپ کے لیے وہ کام صحیح نہیں ہے، گو کہ آپ کو بڑا چارم اس میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں یار یہ ٹرالا خرید لوں گا، یہ شپ لوں گا، مجھے کروڑوں بڑھ جائے گا، لیکن ہم نے کہہ دیا اللہ، لیکن پڑھنا یقین سے ہے کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ اس خالق کو جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ اس میں کوئی کمزوری نہیں. پھر اگر اس کام کی نشانی ہے قبول ہونے کی، دعا کی قبولیت، ان کے پروسیس شروع ہو جائے گا. آپ کے پیسے نہیں، آپ نے قرضہ کسی سے لینا، آپ کو آسانی سے مل جائے گا. یہ نہیں سود سے، بینک سے تو بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، یعنی کہ حلال طریقے سے وہ پھر اسباب پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اگر سمجھیں کہ رکاوٹ آ رہی ہے تو سمجھیں یہ استخارہ صحیح نہیں ہو رہا. وہ بھی خیر ہے، نہ ہونا بھی خیر ہے، ہونا بھی خیر ہے. 2-3 دن 5 دن 6-7 دن اس طرح کریں، اس کے بعد بس اللہ سے، اللہ خود بخود کوئی دوسرا معاملہ کر. یہ ہے مسنون طریقہ. اب جو ہمارے ہاں جو رائج مولوی صاحب قرآن کھولا ہے، جنوں سے مدد لینے والا، چوگا پہنا، پگڑی باندھی، پورا پگڑا حصہ پہن کے لوگوں میں یہ بتایا کہ میں ولی اللہ، نعوذ باللہ. اپنا حساب لگا رہا ہے آنکھیں بند کر کے، لیکن کہہ رہا جی کہ وہ استخارہ آپ کا یہ نہیں کر رہا کہ آپ کر لیں. ٹھیک ہے جی، وہ جاتے ہی بیڑا گرک ہو جاتا ہے. استخارہ کرنا، خود کرنا. اور آج کل پاکستان کے اندر ایک ٹی ویوں پہ استخارے شروع ہوئے ہیں. آپ فون کریں، نام بتائیں، بہت سارے میں نے دیکھا ہمارے سلفی لوگ. ہماری بدنصیبی ہے کہ پیور دین اللہ نے ہمیں دیا، پیور، کوئی ملاوٹ نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی قسم فخر کرو. قرآن و حدیث ہمیں، اور اتنی زبردست دعا جو زبان اطہر سے ادا کی گئی، اور اس پر ہمارا بلیو نہیں ہے. پھر اس سے برائیاں پھیل رہی ہیں، شرک بدعات کے لوگ اندر انوالو ہو رہے ہیں. یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ آپ جی قرآن میں سے یہ پڑھیں، کتنے دن پڑھیں، یہ کریں، آپ کو یہ ہوگا، آپ کو خواب آئیں گے. خواب کا استخارے کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. کہ جو دوسرے طریقے ہیں وہ بالکل غلط، غیر مسنون، بلکہ نقصان ہوتا ہے. اور پھر خواب کا اس استخارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، عمران بن حسین کے والد ہیں، حسین آتے ہیں، سواد سے ان کا نام ہے. اس وقت وہ ایمان والے نہیں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ اے حسین، اگر تو ایمان لے آئے تو تجھے میں 2 کلمے ایسے سکھاتا ہوں جو تیری دنیا آخرت سنوار دیں گے. بات گئی، وقت چلا گیا، اللہ نے ہدایت دی، وہ بات یاد تھی. آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں وقت فرمایا تھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو آپ مجھے 2 کلمے ایسے سکھائیں گے جو میری دنیا آخرت سنوار دیں گے. چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 کلمے سکھائے، اللہم الہمنی رشدی وعذنی من شر نفسی. میں اس کو بعض اوقات کہتا ہوتا ہوں یار یہ تو چھوٹا استخارہ ہے. عموماً میں نے کبھی کہیں جانا ہو، کہیں راستہ صحیح پتہ نہ چلے، بھول جاؤں، میں اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اللہ مجھے وہاں لے جاتا ہے.
یہ اتنی برکت والی دعا ہے. یہ تو مسنون ہو گئی. اس کا طریقہ بھی اس میں ہے بھی یہی ہے کہ اللہ اپنی طرف سے مجھے اعلام کر اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا. ٹھیک ہے نا. یہ تو ہو گئے مسنون طریقے. باقی جو جتنے طریقے ہیں جتنے سب باطل غلط بلکہ گمراہی. کیوں؟ کلو بدع ضلالہ کلو ضلالۃ فی النار. اس میں کوئی گنجائش نہیں رکھی. ضلالت گمراہی کو کہتے ہیں اور ساری گمراہ جو ہیں بدعات وہ گمراہی ہیں اور گمراہی کہاں لے جائے گی؟ دوزخ میں. تو اللہ تعالی ہمیں شرک و بدعت سے بچائے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں.